بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سوری ٹو سے میرے گھر پہ شادی ہے، اس وجہ سے میں تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہوں آج کل ویڈیو ڈالنے کی وجہ سے، تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے۔ تھینک یو سو مچ آپ لوگ میرے ناول پہ آئے۔ کیا کروں کہ درد کم نہیں ہوتا، اذا قلم ہانی، ایپیسوڈ نمبر 5۔ حیا متذبذب سی ہوئی تھی۔ سر آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آغا جی سے۔ حیا آپ اپنے والد کو بلائیے کیونکہ ان سے ملے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ ارتضیٰ کے دو ٹوک انداز پر حیا معصومیت بھرا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، دعاؤں کے زیر اثر سو رہے ہیں، یوں اچانک انہیں اٹھانا مناسب تو نہیں، لیکن چلیں کوئی بات، آپ کو ملنا ہے اٹس اوکے۔ حیا کی ڈرامے بازی پھر سے شروع تھی، چہرے پر زمانے بھر کی فکر مندی لائے وہ یوں بول رہی تھی جیسے واقعی اس کے آغا جی اس مرض میں مبتلا ہے۔ نہیں رہنے دیں حیا، آپ اندر جائیں، آپ کے والد سے میں بات پھر بعد میں کر لوں گا۔ ارتضیٰ نے خود ہی منع کر دیا تھا، اتنی رات کو وہ ایک ہارٹ پیشنٹ کو تو ڈسٹرب کرنے سے رہا۔ حیا پرسکون ہو گئی تھی، اندھیرے میں چلایا گیا تیر فکس نشانے پر لگا تھا۔ حیا نے دروازہ بجایا تو چوکیدار نے اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی حیا گھر کے اندر گئی، ارتضیٰ گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ بابا کون تھی یہ لڑکی؟ اسٹوڈنٹ ہی ہے میری، مجھے تو کچھ کھسکی ہوئی لگتی ہے یہ شادی ہال میں بھی یہی تھی نا جو بن بلائے آ گئی تھی؟ رومان کو حیا کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی۔ ہاں امیر لوگوں کے چونچلے ہیں بیٹا، شرطیں لگانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، ارتضیٰ نے بدفانہ انداز سے کہا تھا۔ رومان نے تعجب سے آئیبرو چکے تھے۔ صبح کلاس میں حیا بینچ پر بیٹھی اقرا اور باقی اپنے گروپ کی لڑکیوں کو اپنی کارستانی بہت ڈرامائی انداز سے بتا رہی تھی، جیسے کسی فلم کا سین ہو۔ ایسا بھی بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے، جیسے وہ جو کچھ ہوا کسی ڈرامے کا سین ہو، سوائے ہمیرا کی۔ پورا واقعہ سن کر جب سب حیا کو یوں داد دے رہے تھے جیسے کیا خوب کارنامہ انجام دیا ہو۔ حیا تم نے یہ سوچا کہ اگر سر رات کو تمہاری مدد کو نہ پہنچتے تو کیا ہوتا؟ وہ لڑکے کیا کچھ کر سکتے تھے تمہارے ساتھ؟ ہمیرا کو افسوس کے ساتھ ساتھ حیا پر غصہ بھی آ رہا تھا، اتنے سنگین مسئلے کو وہ ہنس ہنس کر بتا رہی تھی۔ ہاں تو سر نہ آتے تو کوئی اور لڑکا ہیرو بن کر آ جاتا، ہائے کاش میرا ارسل ہی پہنچ جاتا، کیا رومانٹک سین ہوتا اس وقت۔ حیا اب بھی غیر سنجیدہ تھی، جانے کب سدھرو گی تم؟ ہمیرا یہ کہہ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کبھی بھی نہیں، حیا نے اترا کر کہا تھا۔ صوبیہ شام کو تیار رہنا، کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ صوبیہ تو ماں کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ اماں کون آ رہا ہے شام کو؟ صوبیہ کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ آ رہے ہیں تمہارے ابا کے کچھ جاننے والے، لڑکے کی اپنی کریانے کی 3 دکانیں ہیں، گھر بھی اپنا ہے، بس میری تو دعا ہے یہیں بات جم جائے۔ ماں خوشی سے کہتی باہر کو چلی گئی تھی، مگر صوبیہ کا سانس ابھی سے سینے میں گھٹنے لگا تھا۔ شام کو وہ سادگی میں ہی ان کے سامنے آئی تھی تاکہ وہ ان لوگوں کو پسند نہ آ سکے، لیکن سادگی میں بھی وہ پیاری لگتی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی صوبیہ پسند آ گئی۔ لڑکے کو اس کے والد اور بھائی اچھے سے جانتے تھے، اس لیے 2 دن میں ہی لڑکے کے گھر والے صوبیہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا گئے۔ یہ خبر مٹھائی کے ساتھ شمس کے گھر تک پہنچی۔ منی چپ تھی کیونکہ بھائی کی رازداں تھی، لیکن اس کے والدہ خوشی سے بتا رہی تھی شمس کا یہ حال تھا جیسے دنیا کو جلا ڈالے گا۔ مٹھائی کی بڑی ہوئی پلیٹ اس نے زور سے ماں کے ہاتھ سے پلٹی تھی، اسٹیل کی پلیٹ دور جا گری تھی، ساری مٹھائی صحن میں بکھر گئی تھی۔ منی بھی کانپ کر رہ گئی تھی اور ماں حیرت کے ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی کہے بنا شمس اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ اس زور سے بند کیا کہ اس کی آواز سے باقی کے دروازے بھی کھڑکھڑا گئے تھے۔ منی بری طرح سے سہمی تھی۔ دوسری طرف صوبیہ کا رو رو کر برا حال تھا، ایک پل کو آنسو نہیں تھم رہے تھے، 2 دن سے کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسے گھر چھوڑ جانے کا غم ہے، یہ نہیں معلوم تھا سوگ کسی اور بات کا منایا جا رہا ہے۔ تیسرے دن وہ سوجی ہوئی آنکھوں سے کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی، ارادہ کالج کے بہانے شمس سے ملنے کا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا شمس پاگلوں کی طرح 3 دن سے اس کے انتظار میں جلے پاؤں کی بلی بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ بس اسٹاپ پر پہنچی، شمس نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک ٹیکسی کے پاس لے گیا۔ بیٹھو صوبیہ، ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے نہایت غضبناک لہجے میں سے کہا تھا۔ شمس وہ حد پریشان تھی، پہلے ہی ڈپریس تھی، اس پر شمس کا غصہ دیکھ کر سہمی سی تھی۔ میں نے کہا صوبیہ اندر بیٹھو۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ صوبیہ کچھ نہیں بولی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔
شمس اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کسی گھر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ نیچے اترو۔ شمس کا لہجہ نواز تھا۔ صوبیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اسے لایا کہاں ہے۔ ٹیکسی کو پیسے دے کر وہ بھیج چکا تھا۔ دروازے پر تالا تھا۔ شمس نے تالا کھولا اور صوبیہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ شمس بھی اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی کہتا صوبیہ اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شمس میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ شمس کا سارا غصہ جانے لگا۔ وہ سمجھا تھا شاید صوبیہ نے باپ اور بھائی کا فیصلہ قبول کر لیا، لیکن نہیں، وہ اسی کی تھی۔ صوبیہ کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ شمس اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا، لیکن ایک بار بھی اسے چپ نہیں کروایا۔ صوبیہ کو ہوش اس وقت آیا جب اس کی گرفت صوبیہ پر مضبوط ہونی شروع ہوئی۔ وہ یک دم سے پیچھے کو ہٹ گئی تھی۔ اپنے بے ساختہ سے سرزد ہونے والی حرکت پر کچھ شرمسار بھی ہوئی تھی، لیکن مقابل کی آنکھوں اور انداز میں ایسا کوئی افسوس نہیں تھا، بس وارگرفتگی تھی۔ صوبیہ نے خالی صحن اور مکان کو دیکھا تو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ کہاں لایا تھا وہ اسے؟ شمس، یہ کون سی جگہ ہے؟ صوبیہ اس وقت وہاں اس کے ساتھ اکیلی تھی۔ یہاں کوئی ڈر نہیں ہے صوبیہ، خالی مکان ہے، میرے دوست کا ہے، یہاں ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن شمس، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ شمس اس کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے رکھی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لے گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دیکھو صوبیہ، میں تم سے صاف بات کروں گا۔ میں نے اپنے مالک سے کہہ دیا ہے لاہور کے گراج کی ذمہ داری وہ مجھے سونپ دے، اس لیے چند دنوں میں ہمیں نکلنا پڑے گا، لیکن میرے پاس اس وقت پیسے بالکل نہیں ہیں۔ امی کو 15 دن کا خرچہ دینے کے بعد میں خالی ہاتھ ہوں۔ کچھ دن سے میرے پاس کچھ کیش تو ہے۔ شمس، صوبیہ نے اپنی آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ شمس نے عجلت سے پوچھا تھا۔ یہی کوئی 5,000-6 ہزار۔ صوبیہ کے منہ سے اتنی سی رقم کا سن کر وہ مایوس ہوا تھا۔ اس سے کیا ہوگا صوبیہ؟ ایسا کرو کچھ زیور اپنے ساتھ رکھ لینا، وہ تمہاری ماں نے تمہیں ہی دینا ہے، تمہارے ہی کام آ جائے گا تو کیا برا ہے۔ شمس کی باتوں سے صوبیہ کے اندر خوف سا پیدا ہوا تھا۔ شمس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی کو شک ہو گیا تو ہم کچھ نہیں ہوگا، بس تم اتوار کی رات کو چھت پر آ جانا، ہم گھر کی پچھلی جانب سے نکلیں گے، وہ گلی سنسان رہتی ہے، بس وہیں سے لاہور کی بس پکڑ کر سیدھا لاہور، وہاں پہنچتے ہی کورٹ میرج کر لیں گے، پھر میں اپنے مالک سے گھر لیتے ہی اپنی امی اور منی کو بھی لے آؤں گا، لیکن ظاہر ہے چند دن تو ہمیں ہوٹل میں رہنا پڑے گا نا، اس لیے تم سے پیسوں کا کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی چیز کی۔ صوبیہ کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل اندر سے خوفزدہ پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ دیکھو صوبیہ، بس چند مہینوں کی بات ہے، جب تمہارے کچھ گھر والوں کا غصہ ختم ہو جائے گا تو ہم معافی مانگ لیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صوبیہ شمس کی باتوں پر اصابت میں سر تو ہلا رہی تھی، لیکن خوفزدہ تھی، ایسا کرنے کا سوچ کر بھی روح فنا ہو رہی تھی، جسم میں کپکپاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، ایک طرف محبت وفا چاہنے والا محبوب دل کی خواہش، دوسری طرف باپ بھائی کی عزت، دل کی موت امنگوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دینا، وہ ایسے شخص کی ہمراہی جس کی وہ متمنی ہی نہ تھی، کیا کرے کیا نہ کرے، وہ سوجھ بوجھ کھو رہی تھی، رو رہی تھی، عقل سوچنے سے قاصر تھی، دل وسوسوں میں گرا ہوا تھا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، شمس کی بات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، لیکن خوف سے جان بھی ہوا ہو رہی تھی۔ شمس، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، یہاں سے چلو، مجھے گھر جانا ہے۔ آنسوؤں کا گولا تھا جو گلے میں جا پھنسا تھا۔ چلتے ہیں صوبیہ، کیا جلدی ہے تمہیں؟ تم یہاں بیٹھو، میں باہر جوس لاتا ہوں تمہارے لیے۔ شمس اٹھنے لگا تھا تو صوبیہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، مجھے پیاس نہیں ہے، بس چلو یہاں سے۔ جس قدر وہ بدحواس تھی، شمس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو صوبیہ، زیادہ مت سوچو، میرا یقین کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھو یہ نہ ہو کہ میں تمہارا انتظار کرتا رہ جاؤں اور تم نہ آؤ۔ شمس اسے اقرار چاہ رہا تھا تاکہ عین وقت پر وہ گھبرا کر پیچھے نہ ہٹ جائے۔ صوبیہ کچھ نہ بولی، بس اپنے دوپٹے سے چہرے پر آنے والے پسینہ پونچھنے لگی۔ چلو شمس، یہاں سے، اسے سوہان سے وہاں سے نکلنا تھا، نکلنے کی جلدی تھی۔ صوبیہ، پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم پیچھے نہیں ہٹو گی، اگر تم اتوار کو میرے ساتھ نہیں گئی نا تو یاد رکھنا، پیر کی صبح میرے مرنے کی خبر ملے گی تمہیں، اور میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی، تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے پیچھے ہٹنے کا سوچنا بھی مت۔ شمس اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں اپنا غضبناک نظریں گاڑے بول رہا تھا، میں آ جاؤں گی، لیکن ابھی یہاں سے چلو۔ بار بار خالی صحن اور گھر سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہاں چل رہے ہیں، شمس نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ صوبیہ تیز قدم اٹھاتی شمس سے پہلے گھر سے باہر نکلی تھی،
पिछले 15 मिनट से जाजिम की हाय वाय की आवाज़ें आ रही थी। वो मार खा रहा था मगर वापस लौट जाने की तैयार नहीं था। नूरजहां बेगम का सख्त पत्थर दिल उसकी बेकरार हाय पर ना जाने क्यों तड़पा था। कब से सहन के चक्कर काट रही थी। बोल क्या फिर आएगा इधर? नीचे खड़ा मर्द बार बार जाजिम से यही सवाल कर रहा था। हाँ आऊँगा, यही एक जुमला था इसके पास। कैसा ढीठ का बच्चा है, कमबख्त मारा। 100 जूते खाकर भी अपनी बात पर कायम है। निगोड़ मारा, लागे है आज मर ही जाएगा इसके हाथों से। नूरजहां की बेचैनी बढ़ी थी। बार बार सहन पर लगी लकड़ी की जाली से नीचे झांकती, मुक्के ठुड्डे लाते वो खा रहा था लेकिन अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ था। जाने किस मिट्टी का बना है, काहे ना ही चला जाता है यहाँ से। नूरजहां अब वाकई परेशान हुई थी। दिल था कि उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। बेबसी होकर नीचे चली गई। मारने वाले 4 मर्द भी मार मार कर हाँप से गए थे, पसीने से शराबोर हो चुके थे। नूरी बेगम, ये तो लगता है आज जान से जाएगा। 4 मर्दों में से एक ने नूरजहां को देखते कहा, ऐसा करो तुम लोग जाओ, मरवर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नूरजहां ने इन मर्दों को भेज दिया। फिर ज़मीन पर बेजान से पड़े हुए जाजिम के पास आ गई। नीचे झुक कर बैठ गई। काहे ये सब कर रहे हो बबुआ? देख मैं हार गई, तुझसे हाथ जोड़ती हूँ। नूरजहां तेरे आगे चला जाए यहाँ से। क्यों इस उम्र में मेरी मट्टी ख़राब करना चाहता है? लोग बातें बनाएंगे मुझ पर। देख जवान है तू, शक्ल से शरीफ भी लगता है, पूरी जिंदगानी है तेरे पास। ये तेरे जगह तेरे लायक है ना ही है। जा चला जा यहाँ से, कभी इधर ना आना। जाजिम मुश्किल आंखें खोलकर नूरजहां के चेहरे पर फिक्र और परेशानी के आसार देखे। लहजे में इस्तराबी महसूस की तो जहाँ मुर्दा वजूद में जान आई थी वो कराहते हुए उठ बैठा था। ज़रा सा मुस्कुरा कर नूरजहां को देखा। चला जाऊँगा, कभी वापस नहीं आऊँगा यहाँ से। आप ठीक कह रही हैं, ये जगह मेरे काबिल नहीं है, मुझे ये जगह पसंद भी नहीं है। जाजिम के मुंह से खून बह रहा था। पूरे कपड़े मट्टी से भर चुके थे, हाथ और बाजुओं पर भी जख्म लग चुके थे। नूरजहां को इस पर तरस भी आ रहा था। जब बात मान लेनी थी तो काहे इतनी मार खाई तूने कमबख्त? रुक, तेरे लिए टैक्सी मंगवा देती हूँ, तुझे घर तक पहुँचा देगी, नूरजहां बेगम ने कहा। इससे पहले वो किसी से टैक्सी लाने का कहती, जाजिम बर्जिस्ता बोला, आपको साथ लेकर जाऊंगा, फिर कभी नहीं लौटूंगा इधर, ना आपको यहाँ वापस आने दूंगा। नूरजहां की हैरानगी काबिले दी थी। वही मुर्गी की एक टांग। अरे कमीने, तुझे कौन सी जबान समझ आए है? कम वक्त क्यों मेरे पीछे पड़ गया है तू? छटांग बार का तो है मेरे सामने बदबख्त, मुझसे आधी उम्र का। काहे तू शर्म काहे ना ही आए है तुझे? नूरजहां अब बेबस हुई थी इसके सामने। तो फिर मुझे बचाने नीचे क्यों चली आई? ऊपर बैठकर मेरे मरने का तमाशा देखती रही, शौक से देखती ना। क्या चीज़ थी वो नूरजहां बेगम जिसने यूं बेबस करके नीचे आने पर मजबूर कर दिया था? कुछ आपको कभी सोचा है जाजिम? नूरजहां की परेशान शक्ल देखकर मुसव्विर हुआ था, दुखते बदन पर जैसे किसी ने मरहम रखा था। इतनी मार खाने के बाद भी लगा जैसे तरोताज़ा हो गया है। नूरजहां मुतज़ब्ज़ब सी हुई थी। गलत सोच रहा है तू, इस उम्र में मोहब्बत करूंगी तुझसे, बस हमदर्दी सी हो गई थी। देख कैसे खून बह रहा है तेरे मुंह से। नूरजहां उसकी कमअक्ली पर हिरासा हुई थी। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, और आपसे भी मोहब्बत चाहता हूँ, हमदर्दी नहीं। ये कहकर इसने पलट कर पीछे खड़े इन मर्दों को पुकारा जो अपनी अपनी दुकानों में जा घुसे थे। आ जाओ वापस तुम लोग, और फिर से मारो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रहा, और इतना मारो कि मेरी जान निकल जाए। या नूरजहां बेगम के दिल से मेरी हमदर्दी, शायद कि फिर मोहब्बत, दिल में मोहब्बत के दीप जल उठेंगे। जाजिम की बात पर नूरजहां ने अपना सर पकड़ा था। जाजिम की नज़रें नूरजहां पर ही थीं। जहां ने बेगम नीलों से अखबार की सुर्खियां सुन रही थी। सामने आरा बैठी हाथों और पैरों पर सुर्ख रंग की नील पॉलिश लगा रही थी। जब एक खबर पर जहाने बेगम यखलख्ता अपने तख्त से उठ बैठी थी। आईजी हसाम हुसैन ने रात को जहर पी खा कर खुदकुशी कर ली। नीलो ने जब खबर पढ़ते ही जहाने बेगम की रंगत उड़ती देखी तो चुप हुई थी। न ये नीलो, जरूर खबर दोबारा तो पढ़, जरो खबर दोबारा तो पढ़। जहाने बेगम के चेहरे की रंगत मुतज़र हुई थी। नीलो ने अपने कंधे उचकते हुए खबर दोबारा पढ़ी थी। आईजी हसाम हुसैन ने रात को जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। जहाने बेगम अखबार नीलो के हाथ से छीन कर अखबार पर छपी तस्वीर देखने लगी। तस्वीर पर देखकर वो खुद पत्थर की हो गई थी। वो बेजान बुत की तरह, अगर इस वजूद में जंशन थी तो आंखों में थी, जिससे तवातर से आंसू बह रहे थे। आरा ने एक नज़र जहाने बेगम पर डाली, फिर तंजिया मुस्कुराने लगी, नाखूनों को फूंक मार कर नेल पॉलिश सुखाने लगी थी। क्या हुआ अम्मा, काहे आंसू बहा रही है?
تیرے رونے پر وہ زندہ ہو جائے گا کیا؟ آرا نے یہ کہنے کے بعد ہنسنا شروع کر دیا۔ نیلو حیرت سے کبھی آرا کو ہنستے دیکھ رہی تھی تو کبھی جہان بیگم کو روتے ہوئے جو اب سسکیوں سے رو رہی تھی۔ آرا ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عبدالباسط اپنی تنخواہ ملنے پر خوش تھا۔ اس بار 1000 جیب میں رکھ چکا تھا، باقی کی تنخواہ ماں کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ 1000 کم ہے عبدالباسط؟ ماں نے پیسے گنتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس بار کام کم کیا تھا تو اس لیے تنخواہ کم ہوگی نا۔ چلو کوئی بات نہیں، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ ہاں اماں، چائے بنا دے، وہ بھی کڑک سی۔ عبدالباسط کو اب رات کا انتظار تھا۔ پہلے تو بازار گیا، سرخ شال اور سرخ ہی کانچ کی چوڑیاں خریدیں۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے کچھ لیا تھا۔ تصور میں آرا وہ پہنے ہوئے دل میں سرور سا اتر آیا تھا۔ شال کافی بڑی سی خریدی تھی جو اسے پورے کا پورا ڈھانپ دے، مگر وہ شال جتنی بھی بڑی ہوتی کہاں چھپا سکتی تھی آرا کو۔ بڑی خوشی سے وہ نئے ڈبے میں ڈالے خود دونوں چیزیں لے کر وہاں پہنچا تھا۔ آرا کا رقص ابھی ختم نہ ہوا ہی تھا کہ اس لیے وہ فوراً سے جہان بیگم کے پاس پہنچا، جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور رنجیدہ سی بیٹھی جہان بیگم کی طرف بڑھایا۔ آرا، عبدالباسط نے کہا، لیکن اگلی آواز پر چونکا تھا۔ نہ ہی اماں، اس کو میرے پاس نہ بھیجنا، آج رات کا سودا کسی کے نام کر دے۔ آرا غصے اور تنفر سے عبدالباسط کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 15 دن کا غصہ تھا، کیا کچھ نہیں بنایا تھا اس کے لیے، پورا دن کچن میں گزار دیا تھا، مہمان خاص کا درجہ دینا چاہا تھا اور وہ نہیں آیا تھا۔ 15 دن اس کا انتظار کرتی رہی تھی کہ شاید اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر وہ آ کر معذرت کرے گا، پر نہیں، اب آیا بھی تو رات کا سودا کرنے، میرا مہمان نہیں، میرا گاہک بن کر۔ آنسو ٹپ ٹپ آرا کی آنکھوں سے ٹپکے تھے باہر۔ عبدالباسط ہر بات سے انجان آرا کے رویے سے پریشان ہوا تھا۔ جہان بیگم کا موڈ کچھ اچھا نہیں تھا، اس لیے اس لہجے میں بولی، سن لیا تو نے، چل جا اب یہاں سے۔ جہاں عبدالباسط اٹھ گیا تھا اس کی جگہ ایک اور نوجوان آ کر بیٹھ گیا تھا جو نشے سے چور تھا۔ منہ میں پان دبائے جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور ڈگمگاتے قدموں سے آرا کے کمرے میں چلا گیا۔ عبدالباسط وہیں کھڑا رہا کسی بت کی طرح، کہیں نہیں گیا تھا۔ آہستہ آہستہ پورے صحن خالی ہو گیا۔ جہان بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کافی دیر بعد نیلو کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک شخص کو وہ باہر تک چھوڑنے آئی تھی، اس سے مسکرا کر باتیں بھی کر رہی تھی، اگلے روز آنے کا وعدہ بھی لے رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا تو نیلو کی نظر سامنے کھڑے عبدالباسط پر پڑی جو بڑا خوش شکل نوجوان تھا۔ نیلو اس کے پاس آ گئی تھی لیکن اس کی نظریں آرا کے بند دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اے بابو، نیلو نے چٹکی بجا کر کہا تو اس نے ایک نظر چونک کر نیلو پر ڈالی اور اگلی نظر جھکا گیا تھا۔ رات بتانی ہے؟ نیلو نے اسے پوچھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ اس وقت میرے علاوہ سب کے کمرے بند ہیں، چل آجا، آج تیرے دل بہلا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر آنکھ دبا کر بولی تو عبدالباسط بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ دیکھو، دور رہو مجھ سے، مجھے آرا سے بات کرنی ہے۔ عبدالباسط نے گھبرا کر کہا، تو پھر کل آ جانا، کاہے کو یہاں کھڑا ہے؟ نہیں، آج کی کرنی ہے تو کاہے سویرے تک اس کا انتظار کرتا رہے گا؟ ہاں، فجر سے پہلے تک کر سکتا ہوں، اس کے بعد نہیں کر سکتا، پھر لوٹ جاؤں گا۔ فجر تک؟ نیلو ہنسی تھی، یہاں کون پڑھتا ہے کوئی نماز جو فجر ظہر کا حساب رکھے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ پورے صحن میں اکیلا تھا۔ 3:30 بجے آرا کا دروازہ کھلا تھا، گیلے بالوں کے ساتھ وہ اس شخص کے ساتھ مسکراتے ہوئے باہر نکلی تھی، لیکن سامنے کھڑے عبدالباسط کو دیکھ کر ٹھٹری تھی۔ اسے لگا جا چکا ہوگا، لیکن وہ اکیلا وہیں کھڑا تھا، اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ آرا غصے سے اس کے پاس جا کر بولی تھی، کاہے کھڑا ہے تو یہاں؟ کیوں نہیں؟ بات کرنی ہے آپ سے، پر مجھے نہ ہی کرنی کوئی بات، نکل یہاں سے اور آئندہ میرے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ آرا غصے سے بول کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ آرا، میرا قصور کیا ہے؟ لہجے میں نمی تھی، چہرے پر کرب۔ آرا کے قدم رکے تھے، پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چند تیز قدموں سے اس کے قریب آئی تھی۔ پتہ ہے، تو پہلا شخص تھا جس نے آرا کے مردہ دل کو دھڑکنا سکھایا تھا۔ تو نے کہا تھا میں بہت خاص ہوں تیرے لیے، کمبخت، میں بھی یہی سمجھی تھی کہ تو مولوی ہے، سچ کہہ رہا۔ میں نے تجھے خاص سمجھ کر بلایا تھا، لیکن تو نہیں آیا۔ آج آیا بھی تو میرا گاہک بن کر، تو نے بھی تو مجھے باقیوں کی طرح بکاؤ ہی سمجھا نا بابو۔ آرا کی آنکھیں بھی بہہ رہی تھیں۔ عبدالباسط نے نفی میں سر ہلایا، ٹپ ٹپ کی آنسو آنکھیں سے ٹپک رہے تھے۔ نہیں آرا، آپ میرے لیے اب بھی خاص ہیں، بہت خاص، اور ہمیشہ خاص ہی رہیں گی۔ بس خالی ہاتھ آتے شرم آتی ہے مجھے، اس لیے تنخواہ ملتے ہی یہ تحفہ خریدا تھا آپ کے لیے، لیکن جب یہاں پہنچا تو آپ کا رقص ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت تو بنا پیسوں کے مجھے کوئی آپ سے ملنے نہیں دیتا، اس لیے
عبد الباسط بات کی وضاحت دیتے ہوئے چپ ہوا تھا۔ ایک ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پہنچے، پھر آگے بڑھ کر آرا کے بہتے رخسار صاف کیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ تحفہ والا شاپر اس کے ہاتھ میں تھما کر بولا، پہلی بار کسی لڑکی کے لیے کچھ خریدا ہے، اچھا لگے تو پہن لیجئے گا ورنہ پھینک دیجئے گا۔ یہ کہہ کر عبد الباسط پیچھے ہٹ کر وہاں سے جانے لگا۔ سنو، آرا نے دھیرے سے کہا۔ عبد الباسط کے قدم رکے تھے۔ بیٹھو ادھر، میرے ہاتھ کی چائے پی کر جانا۔ پل دو پل کے لگے تھے۔ آرا کا غصہ ختم ہونے میں عبد الباسط وہیں کھڑا رہا۔ جو کچھ آرا نے سنا تھا وہ کبھی گمان میں بھی آرا کے لیے نہیں سوچا تھا، اس لیے دل شکوہ کنا تھا۔ بھیگی آنکھوں سے وہیں کھڑا رہا۔ وہ خود چل کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کاہے منہ بنائے کھڑے ہو؟ آپ نے کبھی سوچا کیسے کہ میں آپ کے لیے ایسا سوچوں گا؟ کیا میں آپ کے لیے ایسا سوچ سکتا ہوں جیسا آپ نے سمجھا؟ کاہے نہیں سوچ سکتے بابو، یہ تو اٹل حقیقت ہے۔ آرا جھوٹے خواب نہ ہی دیکھتی ہے، دیکھ سکتی بھی نہ ہی ہے۔ پتہ ہے یہاں رہنے والیوں کو خواب دکھانے کا وقت ہوتا ہے، نہ حق ہوتا ہے۔ خواب دیکھنا تو معصوم اور شریف چھوریوں کا کام ہے۔ ہماری آنکھیں خواب سجانے سے پہلے تلخ حقیقتوں کو دیکھنے کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں۔ میں کہوں اچھے سے جانتا ہوں آپ کو کوئی جھوٹا خواب دکھاؤں گا بھی نہیں، لیکن خدا جانتا ہے میرے لیے آپ اب بھی معصوم اور شریف ہیں، کوئی قصور نہیں ہے آپ کا۔ بس یہ جگہ ہی ایسی ہے، جو لڑکی یہاں پیدا ہو جاتی ہے وہ نہ بھی چاہے تو بھی اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ عبد الباسط کی بات سن کر آرا ہنس پڑی تھی۔ حرام کا مال حرام میں کام آوے ہے بابو، زنا کاری سے پیدا ہونے والی مجھ جیسی چھوریاں بازار حسن کی زینت تو بن سکتی ہیں، کسی کے گھر کی عزت نہیں۔ میرا بس چلے تو میں بہت دور لے جاؤں آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ عبد الباسط کے لہجے اور آنکھوں میں شدت جذبات سے آنکھیں پھر سے بھیگی تھیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، چل کر آ بیٹھ ادھر، تجھے چائے پلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر آرا نے ان کا ہاتھ تھاما اور اس کو سامنے تخت پر بٹھا دیا، خود کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں 2 کپ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی اس کے سامنے رکھ دیے تھے، لیکن عبد الباسط نے صرف چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ کیا لایا ہے میرے لیے؟ اب آرا نے شاپر سے وہ ڈبہ نکالنے لگی تھی۔ کھول کر دیکھ لیں، عبد الباسط نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائی تھی، پھر ڈبہ کھول کر دیکھ کر چہرہ چمکا تھا۔ سرخ چوڑیاں، سرخ رنگ کی چادر دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرائی، پھر اسے واپس رکھ دیا۔ کیا بات ہے، تحفہ پسند نہیں آیا؟ عبد الباسط کو اسے چیزیں واپس ڈالتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کے شایع نشان نہیں ہے، کم قیمت ہے۔ عبد الباسط کو لگا شاید سستا تحفہ ہے۔ کانچ سادی سی لال چوڑیاں اور لال رنگ کی شال جس کے بس کناروں پر کالے دھاگے کی کڑھائی ہوئی تھی، آرا کو کہاں پسند آنی تھی؟ دل ایک پل کے لیے بجھ سا گیا تھا۔ یہ آرا کو تب قیمتی لگے گا جب تو اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا۔ اس کی فرمائش پر عبد الباسط نے سب سے پہلے شال کھول کر اسے اڑائی تھی، جس سے وہ چھپ سی گئی تھی، سوائے چہرے کے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کون کہہ سکتا ہے اس لڑکی کے چہرے پر معصومیت نہیں ہے؟ ڈھکا چھپا وجود عورت کی دلکشی کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک ٹھنڈی حسرت بھری آہ تھی جسے وہ روک نہیں پایا تھا۔ آرا نے اپنی سفید کلائی اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتا، عبد الباسط نے صاف منع کر دیا تھا۔ کاہے نہیں پہنا سکتے؟ آرا نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو چوڑیاں نہیں پہنائیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ تو آج پہنا دو۔ کلائی اب اس کے آگے کی تھی۔ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھاما۔ عبد الباسط کے ہاتھ کب کپائے تھے، کسی نامحرم کو پہلے یوں چھونے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پھر بہت احتیاط سے اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ آرا اس کے شرم سے جھکی نظریں اور سرد ہاتھوں پر واضح لرزش دیکھ کر متحرک ہوئی تھی، پھر مسکرا کر بڑی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ عورت جھجک، شرم، گھبرانا تو سنا تھا، لیکن کسی مرد کا شرم سے نروس ہوتا ہے دیکھنا پہلا تجربہ تھا۔ ایک تو پہلے عبد الباسط کی دھڑکنیں منتشر ہوتی تھی، پہلی بار کسی کا ہاتھ پکڑے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں نازک سے ہاتھ پر کانچ کی چوڑیاں چبھ نہ جائیں۔ پھر آرا کی نظروں کی تپش سے گڑبڑا رہا تھا، لیکن مرد تھا نا، اس لیے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ بمشکل اسے چوڑیاں پہنا پایا تھا۔ پھر دوبارہ آرا کی جانب نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بڑی لگاوٹ سے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار آرا نے مرد کی آنکھوں میں شرم دیکھی تھی۔ بابو، ہائے قسم سے مر جانے کو جی چاہتا ہے تجھ پہ۔ عبد الباسط بہت محبت کرنے لگی تھی تم سے۔ برامال اظہار پر عبد الباسط نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ جو عورت ہوتے ہوئے بھی دیوانہ وار اسے دیکھ رہی تھی، وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اب جاؤں گا۔ عبد الباسط کی عجلت پر وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ وہ مزید نروس ہوا تھا۔ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ایک نئے امتحان میں اسے ڈال رہی تھی۔
اپنی محبت کا اظہار تو پہلی ملاقات میں میری نظروں نے آپ سے کر دیا تھا۔ کیا میری محبت کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت ہے آرا؟ بنا نظریں اٹھائے وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ آرا وہیں کھڑی رہ گئی تھی، سوچ رہی تھی واقعی اس کی محبت کو الفاظ کی ضرورت ہی کہاں تھی، وہ نظروں سے ہی مات دینے میں ماہر تھا، پہلی نظر میں دے بھی گیا تھا۔ تانی کیا کہا تھا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تانیہ اپنا چیک اپ کروا کر آئی تھی۔ جب گاڑی میں بیٹھ گئی اس نے فکر مندی سے تانیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ تانیہ کے جواب پر اسے اطمینان ہوا تھا۔ چلو شکر ہے۔ سنیں مجھے اپنے بچے کے لیے خود شاپنگ کرنی ہے، پلیز پلیز بس ایک بار مجھے بھی بازار لے جائیں۔ تانیہ نے مخلجی لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے لے جاتا ہوں، لیکن ایک ہی دکان پر جائیں گے، وہیں سے جو پسند آئے خرید لینا۔ جی ٹھیک ہے۔ تانیہ اسی بات پر خوش تھی، وہ خود سے خریداری کرے گی۔ سامنے مال میں نیو بورن بیبیز کے کپڑوں پر اور چیزوں کی سب سے بڑی شاپ پر وہ اسے لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے سارے کپڑے لڑکوں والے ہی خریدے تھے، چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ سجائے وہ ہر چیز لے رہی تھی، بہت خوش تھی۔ تانی یہ فراک دیکھو، پنک کلر کا، پیارا ہے نا؟ تانیہ نے اس کے ہاتھ سے فراک پکڑ کر واپس رکھ دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ایک زرک نظر تھی جس سے اس نے تانیہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تم نے پوچھا ہے ڈاکٹر سے؟ تانیہ نے ثابت میں سر ہلایا۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں۔ وہ خفا ہونے لگا تھا۔ شاپنگ میں آسانی ہو جاتی ہے، کیا حرج ہے پھر پوچھ لینے میں؟ ہم چلو پھر شاپنگ بھی اپنی مرضی کی کرو، جیسے تم خوش ویسے میں خوش۔ تانیہ مسکرائی تھی۔ بڑی سی شاپ سے پہلے وہ مختلف کپڑے نکال رہی تھی، جب پیچھے کمر کسی سے ٹکرائی، یک دم پلٹی تو آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ او سوری، میں نے سامنے کھڑے شخص سے معذرت کرتے ہوئے جب اسے دیکھا تو خاموش وہ بھی ہو چکا تھا۔ تانیہ کا سر چکرایا تھا، پل میں پوری شاپ اس کی نظروں سے گھومنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی اس کا شوہر اس تک پہنچ چکا تھا۔ تانیہ تانیہ آر یو آل رائٹ تانیہ، لیکن وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ کرسی کی پشت پر سر ٹکائے وہ بیٹھے تھے۔ ماضی تھا کہ ہر بار انہیں ایک نئی اذیت دے جاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جازم نے کمرے کی بند لائٹ کو کھولا تھا۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی تھی، آپ دیدہ آنکھوں سے بیٹے کا چہرہ دھندلایا ہوا تھا، لیکن زخمی بھی لگا تھا۔ جلدی سے آنکھوں کا پانی صاف کیا، مٹی سے اٹے کپڑے، چہرہ زخمی، ہونٹوں کے قریب بہتا خون، لیکن چہرے پر مسکان تھی۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے ان کی راکنگ چیئر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، سر ان کی گود میں رکھے بولا، بابا میں جیت گیا، میری محبت جیت گئی، میں جیت گیا بابا، میں نے انہیں منا لیا ہے۔ فرد جذبات سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے منہ سے۔ ہارون رشید نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ چلو تم تو خوش ہونا، اب خوش؟ جازم نے چہرہ اوپر کیا تھا۔ خوشی کا لفظ بہت چھوٹا ہے میری خوشی کے آگے، جازم اپنی دھن میں بول رہا تھا، لیکن اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ رو رہے تھے نا؟ جازم نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ بس یوں ہی، میرے پاس یادوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا، یوں ہی تمہاری ماں یاد آ گئی تھی۔ ہارون رشید نے جازم کو ہونٹوں کے قریب بہتے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے معلوم ہے بہت پیار کرتے تھے آپ ان سے، جبھی تو اب تک کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکے۔ ہارون رشید نے پیار سے بیٹے کے بالوں سے مٹی جھاڑی تھی، بس دل میں کوئی بسی ہی نہیں تھی تو زندگی میں گنجائش نہیں نکال سکا تھا۔ خیر تم سناؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ہارون رشید نے موضوع بدلا۔ وہ مان گئی بابا، میں نہیں مانتا، وہ سب چھوڑ کر تمہارے پاس آنے کے لیے مانی ہوگی، وہ دن بھی ضرور آئے گا، لیکن کل مجھے اوپر بلایا اپنے پاس، کہہ رہی تھی کہ میں ہار گئی، تم جیت گئے، میرے لیے کیا یہ کم ہے؟ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، تو پھر کب جاؤ گے؟ رات وہیں گزاروں گا۔ جازم کی خوشی قابل دید تھی، لیکن ہارون رشید متفرق ہوئے تھے، لیکن بولے کچھ نہیں تھے، پتہ تھا وہ سنے گا نہیں، اپنی دھن کا پکا ہے۔ آپ نے دوائی لی بابا؟ جازم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں کھا لی تھی، جاؤ اور جا کر ڈیٹول اور کاٹن لاؤں، پورا چہرہ زخمی کر لیا ہے تو نے۔ مجھے درد نہیں ہو رہا بابا، بس اس بات کی خوشی ہے کہ وہ مان گئی ہے۔ جازم کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کالج سے چھٹی کر کے حیا ڈائننگ ٹیبل پر لیٹ پہنچی تھی، آغا جی اور اپنی والدہ کو گڈ مارننگ کہہ کر بیٹھ گئی تھی۔ حیا پرسوں رات کو کہاں تھی تم؟ جوس گلاس میں ڈالتے ہوئے حیا کا ہاتھ رکا تھا، سامنے آغا جی پر پڑی تھی تو پیشانی پر پڑے بل دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کب باز آؤ گی تم؟ سختی سے پوچھا گیا تھا۔ جان چکی تھی کہ ڈرائیور اور چوکیدار سب کچھ بتا چکے ہیں۔ آغا جی وہ اقرا کی بہن کی شادی تھی تو شٹ اب حیا، بہانے مت بناؤ میرے سامنے، تمہاری ان بچگانہ حرکتوں سے میں تنگ آ چکا ہوں، سلمان نے سخت اور بلند آواز سے کہا تھا۔ کیا ہو گیا سلمان، آپ کو بچی ہی تو ہیں، تمہیں اندازہ ہے پرسوں رات 2 بجے اس کی گاڑی کہاں خراب ہوئی تھی، پھر ڈرائیور کو فون کر کے بلانے کے بعد اس کا ویٹ بھی نہیں کیا، اور نہ جانے کس سے لفٹ لے کر وہ یہ گھر پہنچی ہے، مطلب منہ اٹھائے
किसी की गाड़ी में बैठ जाएगी और ज़रा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, जो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। आगा जी के गुस्से के आगे वो चुप बैठी थी। अब हया अगर बता देती कि किस हाल में घर पहुंची थी तो यकीनन दोबारा बाहर जाने की इजाज़त ही ना मिलती। अच्छा ना सलमान, नाश्ता तो करने दो ना इसे। अब हया डार्लिंग, डोंट डू अगेन, ओके चलो जूस पियो। अब ज़ोबिया बेगम फिर से हया की गलती पर पर्दा डाल गई थी। अब वो मुंह बनाए जूस पीने लगी थी। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? आगा जी तो आज शायद इसे बख्शने के मूड में नहीं थे। फर्स्ट क्लास। हया ने 2 घूंट में जूस का गिलास ख़त्म करके फराटे से झूठ बोला था। हम कल आऊँगा तुम्हारे कॉलेज, मैं पूछूंगा प्रिंसिपल से कि क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है तुम्हारी। आगा जी की बात सुनकर हया की भूख गायब हो गई थी। पढ़ाई में वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, टेस्ट में वजी नंबरों से पास होती थी। आगा जी को नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे, लेकिन हया के शिकवे शुरू हो गए थे। माम, आगा जी को क्या हुआ है? हया ने लाड से माँ को देखकर पूछा था। कुछ नहीं, चौकीदार और ड्राइवर ने शायद कुछ ज़्यादा ही डरा दिया है। इन्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। इससे पहले कि हया खड़ी होती, ज़ोबिया बेगम ने इसे बिठा दिया था। बैठो तुम, इन्हें तो बहुत अच्छी तरह से डांट चुकी हूँ मैं कि तुम्हारी कोई भी बात सबसे पहले सलमान को मत बताया करें जब तक मैं ना सुन लूँ। लेकिन तुम भी ख्याल किया करो, तुम जानती हो लेट नाइट पार्टीज तुम्हारे आगा जी को पसंद नहीं है। ज़ोबिया बेगम भी चाय ख़त्म करके खड़ी हो गई थी। ओके मेरी जान, मैं जा रही हूँ, डिनर पर मिलते हैं। ज़ोबिया बेगम भी चली गई। हया ने चौकीदार और ड्राइवर को बुलाकर इन्हें खूब जलील किया। तब तक इसका गुस्सा ठंडा हो गया था। दोपहर को अपने कमरे में ही थी, मूड ऑफ था, इसलिए ना किसी दोस्त से फ़ोन पर बात की थी और ना ही कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था। अब भी फुल एसी ऑन किए मोबाइल पर गेम खेल रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आज मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आया आप जाएं यहाँ से, हया ने लेटे लेटे ही बुलंद आवाज़ से कहा। लेकिन दस्तक फिर से हुई थी। आपको समझ नहीं आती बात, हया गुस्से से बोली थी। इस बार दरवाज़ा खुला था। सामने अरसल को ब्लैक जीन्स और ब्लू टी शर्ट में देखकर हया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया था। मोबाइल एक तरफ फेंक कर फ़ौरन से उठकर बैठ गई। अरसी तुम, अरसलान। अरसल उसको उस वक़्त तक उसके पास पहुंच चुका था। अरसल ने उसके करीब पहुंचकर कहा था, वंडरफुल, कब आए तुम? बस 2 घंटे पहले ही पहुंचा हूँ। आते ही फ्रेश होकर सीधा तुम्हारे पास चला आया, खाना भी नहीं खाया। बहुत भूख लग रही है, लेकिन यहाँ आया तो पता चला मामू से डांट खाकर तुम्हारा पेट भर चुका है, इसलिए तुम लंच नहीं करोगी। अरसल सारी बात यकीनन आया से पूछ चुका था। हया ने तेवरियाँ चढ़ाई। पुप्पो भी आई हैं तुम्हारे साथ? नो, अभी नहीं आई, लेकिन डिनर तक पहुंच जाएंगी, यहीं करेंगी। इतनी दूर से आया हूँ हया सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए से ऐसे तरह से रूठे रूठे वेलकम करोगी मेरा? अरसल ने बड़ी बेबाकी से दोनों बाजू हया के कंधों पर रखे थे। ओके ठीक है, तुम्हारे लिए अपना मूड ठीक कर लेती हूँ, लेकिन लंच हम बाहर करेंगे। हया ने उसके बाजू पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा। मिलूंगी नहीं तुमसे, मिलोगी नहीं मुझसे। अरसल की आंखों की शोखी कुछ और ही इरादे रखती थी। अरसल सुधर जाओ। अच्छा हाँ, तुम हटो अब पीछे, बाहर जाओ, मैं चेंज करके बस 2 मिनट में आई। हया ने बात हवा में उड़ाते हुए उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर इसे कमरे से बाहर धकेला था। तैयार होकर लंच इसने अरसल के साथ बाहर किया था। इसके गिफ्ट से भरा बैग वो साथ ही लाया था। रात को डिनर पर उसकी पुप्पो और पुप्पा भी पहुंच चुके थे। वही बिजनेस और सोशल सी बातें थी। पैसा, फैशन, मीडिया और सियासत, इसी गुफ्तगू में खाना खाया जा रहा था। यह न्यूज़ चैनल पर एक खबर ने बहुत धूम मचा रखी है। बात सलमान ने शुरू की। कौन सी खबर? अरसल के वालिद ने सलाद फोक से खाते हुए कहा था। औरतों के हकूक़ में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। सलमान ने कहा, देखा जाए तो बात जायज़ ही तो है। पूरी दुनिया में औरतों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया गया है, तो यहाँ पाकिस्तान में इस बात को क्यों इतना उठाया जा रहा है? ख़वातीन के लिए यह मौजू काफ़ी दिलचस्पी का बायस था, इसलिए ज़ोबिया भी बढ़ चढ़ कर बोली थी। बस ये मजहबी टाइप लोगों का प्रोपेगेंडा है। औरत को पर्दे में रहना चाहिए, इस इशू को रोका जाएगा। उफ मेरे खुदाया, भाई नेवर माइंड, लोग हैं यहाँ के फरसुदा सोच के मालिक। लड़कियों को आज़ादी ना दो, पूछ गिछ करते रहो जैसा वो कोई गाय बैल हो। मेरा दम घुटता है ऐसी बातों से। अरसल की वालदा ने नापसंदीदगी से नाक चढ़ाकर कहा, ज़रा ये बात अपने भाई साहब को भी समझा दो। आजकल तो उन्होंने हया से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है। ज़ोबिया ने फ़ौरन से बात आगे रख दी। सलमान भाई, सीरियसली आप कब से ऐसा सोचने लगे? वो हैरत से सलमान को देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही, तुम जानती हो मैं हया के लिए कितना पॉजेसिव हूँ। बिकॉज शी इज़ मेरी वाइफ, मेरी लाइफ, माई लव डॉटर। बस ऐसे कुछ नुकसान ना पहुँच जाए इसलिए कुछ डांट दिया और वॉइस
زوبیا کی بات بالکل بےمانی ہے۔ سلمان نے محبت بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھا جن میں ان کی جان بستی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد حیا ان کی زندگی میں آئی تھی، پھولوں کی طرح انہوں نے اسے رکھا تھا، ہر فرمائش منہ سے نکالنے سے پہلے پوری کی تھی۔ حیا تو ہم سب کی جان ہے بھائی صاحب، پھپھو نے پیار پاس بیٹھی حیا کے گال تھپتھپا کر کہا تھا۔ کھانے کے بعد سب بڑے باہر لان میں بیٹھ کر کافی پینے لگے۔ ارسل حیا کو گفٹ دکھانے کے بہانے اندر لے کر آیا تھا۔ بیگ کی زپ کھولتے ہی حیا جیسے سب کچھ بھول گئی تھی، پرفیوم، شرٹس، جینز، میک اپ، ایک چیز اس کی پسند کی تھی۔ ہائے ارسل کتنے اچھے ہو تم، میرا اتنا خیال تھا تمہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک پرفیوم وہ خود پر سپرے کر کے چیک کر کے دیکھ رہی تھی۔ ارسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں لیکن تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے، میرے لیے ایک بھی گفٹ نہیں خریدا تم نے۔ ارسل نے شکوہ کیا۔ تم اگر بتا کر آتے تو میں ضرور کچھ خرید کے رکھتی، بٹ ڈونٹ ویری، چلو ابھی چلتے ہیں تمہارا گفٹ لینے۔ حیا فوراً سے کھڑی ہو گئی، ارسل بھی کھڑا ہو گیا، اس کے قریب آ گیا۔ گفٹ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تم مجھے اسے بھی دیکھ سکتی ہو۔ ارسل کی آنکھیں کچھ اور ہی چاہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارے لیے تمہارے دیے ہوئے گفٹس میں سے کچھ دوں تمہیں؟ نہیں ارسل، یہ مجھے سب پسند ہے، اس لیے ان میں سے کچھ نہیں دوں گی۔ حیا کو اس کی شاپنگ میں سے ہی کچھ مانگ رہا ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہے میں تم سے اپنی دی گئی ہوئی چیزوں سے مانگوں گا؟ اہم نہیں، آئی وانٹ آسکنگ یو بیبی۔ ارسل کی بات پر حیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ او شٹ اپ ارسل، ہاؤ ڈے یو ٹاک دس۔ حیا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ جاری ہے